نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے اس میں مردوں کے لیے بھی احکام موجود ہیں اور خواتین کے لیے بھی۔ خواتین نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق کیسی گزارنی ہے، اس کے لیے انہیں دینی علم کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر وہ اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر سکتی۔ اسلام عورت کو اس کی زندگی کا حق، پرورش کا حق، تربیت کا حق، تمدنی حق، معاشرتی حق، معاشی حق اور اظہار رائے کا حق دینے کی ساتھ ساتھ تعلیم کا مکمل حق دیتا ہے، اور اس کے تمام حقوق کا تحفظ بھی فراہم کرتا ہے تاکہ انسانی معاشرے میں عورت پرامن، پرسکون، خوشگوار، تہذیب یافتہ اور تعلیم یافتہ بن کر زندگی گزار سکے۔ اسلام کی واضح اور روشن تعلیمات کے باوجود ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ خواتین کو ان تمام بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے جو اسلام نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ دین سے دوری کا ایسا دور ہے کہ یا تو عورت کو بالکل ہر طرح کی آزادی دے دی گئی ہے یا پھر جائز آزادی بھی چھین لی گئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک طرف فحاشی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی نے، جبکہ دوسری طرف ظلم و تشدد اور جہالت نے پورے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے۔ اگر آج کی عورت کو ان کے تمام حقوق سے آگاہی کرا دی جائے جو اسے اسلام نے عطا کی ہیں تو یقین مانیے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ عورت کو اگر اسلامی عقائد کی تعلیم دی جائے تو شرکیہ باتیں اور کام، توہم پرستی، قبر پرستی، غیر اللہ کی نظر و نیاز، منت منوتی اور شرکیہ تعویذ داغوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ عورت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والی بن جائے گی اور اسی ذات سے اپنی مرادیں مانگنے لگے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے معاشرے سے ضعف الاعتقادی مٹ جائے گی۔ عورت کو اگر اسلامی عبادات کی تعلیم دی جائے تو ہر گھر میں ماں، بہن، بہو اور بیٹی طہارت کے مسائل سے لے کر نماز، قرآن، روزہ، تسبیحات، کثرت درود شریف، نوافل، دعا، مناجات، صدقہ و خیرات، توبہ استغفار، بیعت و ارشاد اور کثرت ذکر اللہ تک کرنے لگ جائے گی اور گھر کا ماحول جنت کا نقشہ پیش کرنے لگ جائے گا۔ نتیجتاً ہمارے گھریلو نظام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ عورت کو اگر اسلامی معاملات کی تعلیم دی جائے تو نکاح و حق مار، باہمی ازدواجی زندگی، میکہ سسرال، نندیں سسر اور ساس، خلا و طلاق، اڑوس پڑوس اور خوشی غمی اور لین دین میں پابند شریعت ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان معاملات میں پیش آنے والے تمام مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ عورت کو اگر اسلامی معاشرت کی تعلیم دی جائے تو گھر، پردہ، حجاب، زیب و زینت، وضع قطع، پہننے اوڑھنے، علاج معالجہ، سفر حضر اور رہن سہن میں ازواج مطہرات، بنات رسول اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی عملی زندگی کی روشن راہیں نظر آنے لگیں گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ غیر اسلامی رسوم و رواج، تہذیب اور فیشن کے نام پر نقالی کی لعنت سے جان چھوٹ جائے گی۔ عورت کو اگر اسلامی اخلاقیات کی تعلیم دی جائے تو چھوٹوں پر رحم، بڑوں کا ادب، والدین سے حسن سلوک، بہن بھائیوں باہمی محبت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، یتیموں مسکینوں پر ترس، ضرورت مندوں کا خیال، صلہ رحمی، ایفاء عہد، پردہ پوشی، صلح صفائی، رحم دلی، علم و بردباری، صدق و سچائی، عفو و درگزر، تواضع و انکساری، اظہار ہمدردی اور اخلاص جیسے چراغوں میں پھر سے روشنی پھوٹنے لگے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حق تلفی، بے رحمی، بدسلوکی، شوہر کی نافرمانی، بچوں کی تربیت سے بے فکری، نفرت و عداوت، باہمی رنج سے لڑائی جھگڑے، کدورتیں اور دوریاں، قطع رحمی، ظلم و تشدد، وعدہ خلافی، پردہ دری، غصہ، تکبر، نخوت، حسد، جلن اور ریاکاری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اسلام کے ان تمام عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات پر عورت کو چلانے کے لیے اسے دینی تعلیم دینا ضروری ہے۔ جب عورت دینی تعلیم حاصل کرے گی تو ہمارا معاشرہ ان نقصانات سے بچ کر مذکورہ بالا فوائد حاصل کرے گا۔ الحمدللہ پاک و ہند اور بعض عرب ممالک میں خواتین کے لیے دینی تعلیم کا کسی حد تک تسلی بخش نظام موجود ہے جس کے مفید اثرات سے یہ ممالک مستفید ہوں۔ موجودہ اور آنے والے حالات کے پیش نظر دنیا بھر کی مسلم خواتین کی فکر اور اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق تربیت کی عملی کوشش کرنا، اسی طرح دور حاضر کے تقاضوں کو سمجھنا اور دین اسلام کے اشاعت تحفظ کے لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے
انہیں پورا کرنا وارثین نبوت علماء کرام کا اہم دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔